موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن ہے وہ پورا معاملہ دیکھ رہی تھی، بتا نہیں سکتے تھے۔ فرعون نے پہلے کہا کہیں بنی اسرائیل کا تو نہیں ہے جن کو ہم مار رہے ہیں؟ بیوی نے کہا نہیں، یہ دور سے بہ کے آیا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں لگتا، پال لیتے ہیں۔ پال لیا، لیکن اب دودھ پلانے کی بات تھی، اس بچے کی پرورش کیسے کی جائے؟ بادشاہ اعلان کرتا ہے جتنی دایا ہیں دودھ پلانے والی سب آئیں۔ فرعون کے گھر میں ایک بچے کی شاہی پرورش ہو رہی ہے، دایا بہت ساری آئی، سبوں نے اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ پورا دن گزر گیا، ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا میں ایک دایا جانتی ہوں جس کا دودھ سب بچے پیتے ہیں۔ فرعون نے کہا جا اس کو لے آ جا، جو معاوضہ چاہیے جو اجرت چاہیے سب دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں جو کھڑی تھی وہ گئی سیدھے اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی اور کہا کہ یہ دایا ایسی ہے کہ اس کے دودھ کو سب بچے پی لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، دودھ پلانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام پینا شروع فرماتے۔ کیا نظام ہے مولا، دوسروں کے گھر پہ اور وہ ان کی ہی ماں کا دودھ پلا کر کے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنا دودھ پلا کر موسیٰ کو بڑا کیے، ان کی ہی ماں کا دودھ پلایا، اور ایسی مفت میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو دودھ پلاتی تھی فرعون کے شاہی خزانے سے اس کی اجرت بھی ملتی تھی۔ جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلانے والا ہے اس کو خرچہ کر کے پالا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، جب وہ کسی کے تخت کو ہلاتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے بھی ہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اس کے بعد قرآن پاک آپ پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا، یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس کو دعوت دی، فرعون تو جھوٹا ہے، تو جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے غلط ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہی جملہ میں نے کہا تھا، کیا ہے ہمارا رب؟ اس پر جس نے اکڑ دکھایا اس نے بہت تماشے کیے۔ فرعون نے میرے پاس وہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، کیا کیا طاقتیں دکھانے کی بات کی، ہر چیز میں فیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے گزر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے۔ فرعون نے دیکھا، ایک بات ہی بتاؤں ایمان والو، اللہ کی مدد آئی، تمہارا جھوٹا کھانے کے لیے بھی لوگ ترسیں گے تمہاری، یہ ایک بات یاد رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری مومن جماعت کو لے کر، مومن قوم کو لے کر دریا کی طرف جا رہے تھے، پیچھے فرعون کا لشکر ان کا مقابلہ کرنے آ رہا تھا، سامنے سمندر ہے، ایک طرف سمندر ایک طرف دشمن کا لشکر، کون حفاظت کرے گا؟ ایسے حالات آ جائیں تو یاد رکھنا، بے بس اور لاچار مت سمجھنا، ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، جائے تو کہاں؟ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ مارو، 12 راستے نکل گئے اور ان کی قوم اس میں ایسے چلنے لگی جیسے سوکھے پر چلتی ہے۔